قرآن کریم کے 20ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ سورہ نمل کا آخری حصہ بھی 20ویں پارے میں ہے، اور سورہ قصص پوری کے پوری اسی پارے میں ہے، اور سورہ عنکبوت کا بڑا حصہ بھی 20ویں پارے میں پایا جاتا ہے۔ اس میں سے جو سورہ قصص ہے، قصص کا مطلب ہوتا ہے بہت سے قصے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں ایک ہی قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن چونکہ یہ قصہ کئی چھوٹے چھوٹے قصوں پر مشتمل ہے، اس طرح سے یہ بہت سے قصے ہو جاتے ہیں، اس واسطے اس سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن حالات میں پیدا کیا، اس وقت فرعون اور فرعونیوں کے اور مصر کے جو حالات تھے، اس کا کچھ ابتدائی خاکہ قرآن کریم نے سورہ قصص کے پہلے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون کس طرح سے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اور ان کے ہونے والے مذکر بچوں کو کس طرح سے قتل کر دیتا تھا۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اپنایا کہ ایک صندوق میں ڈال کر آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ پھر وہ سمندر کس طرح سے فرعون کے گھر میں پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا کیا طریقہ اپنایا، اور کس طرح سے آپ کی حفاظت ہوئی خود دشمن کے گھر میں، وہ ساری باتیں یہاں مذکور ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اس وقت کا ایک قصہ قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ایک روز ایسا ہوا، آپ شہر کے باہر گئے تھے کسی کام سے، واپس ہوئے، اور ایسے وقت میں آپ واپس ہوئے جب عام متن لوگ بے خبر پڑے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو دوپہر کے قیلولہ کا وقت تھا یا رات کا کوئی پہر تھا۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل میں سے، اور دوسرا جو تھا وہ فرعونی تھا، فرعون کے ملازمین میں سے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس فرعونی کی زیادتی ہے، آپ نے اس کو روکنے کے لیے، اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک گھونسا اسے رسید کر دیا، لیکن وہ گھونسا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ وہ فرعونی بیچارہ اس ایک مکے کی اور گھونسے کی تاب نہیں لا سکا، اور وہیں مر گیا۔ جب وہ مر گیا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اس پر افسوس ہوا، پچھتائے، اور کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہو گیا، اور پھر اس پر اپنی خطا کا گویا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، عرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہذا تو مجھ کو معاف کر دے۔ قرآن کریم نے فوراً، اللہ نے اس کے فوراً آگے کہہ دیا فغفر لہ، اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ تو یہ انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے، اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل مناسب نہیں تھا تو بجائے اکڑنے کے سیدھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کر کے توبہ چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس معاملے کو درگزر کر دیا، معاف فرما دیا۔ ہوا ایسا کہ شہر میں قاتل کی تلاش شروع ہو گئی۔ فرعون بڑا برہم تھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو کس نے مارا، کیسے مر گیا ہے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے باہر نکلے، دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی شخص جو حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا اور جو کل لڑ رہا تھا، آج کسی دوسرے فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا کہ تو ہی بڑا بدمعاش معلوم ہوتا ہے، تو ہی روزانہ جھگڑتے رہتا ہے لوگوں سے۔ اس کو ڈانٹا، اور فرعونی کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب یہ جو آپ کی قوم کا شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ یوں سمجھنے لگا کہ فرعونی کے بعد میری باری آئے گی، تو کہنے لگا موسیٰ آج بھی تم قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کہ تم نے کل قتل کیا تھا۔ تو گویا کہ اس نے اس راز کو فاش کر دیا، اور وہ فرعونی نے اس بات کو سن لیا، اور فوری طور پر جا کر فرعون کو خبر دے دی۔ اور فرعون تو پہلے سے بڑا برہم تھا، اس نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اس نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ تو آخر رائے مشورے کے بعد یہ بات طے پائی کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ان جو فرعون کے ارکان تھے،
اور ممبران تھے اس کی پارلیمنٹ کے، اسی میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خیرخواہ تھا، اس نے خاموشی سے آ کر حضرت موسیٰ کو اطلاع دے دی کہ موسیٰ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لہذا چپ چاپ یہاں سے کھسک جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیکھا معاملہ گڑبڑ ہے تو خاموشی کے ساتھ وہاں سے اللہ پر توکل کر کے وہاں سے آپ نکل گئے۔ کوئی راستہ متعین نہیں تھا، بس جدھر کو منہ اٹھا نکل گئے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ بعد میں مدین کے راستے پر چل پڑے۔ یہاں پر آ کر گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ختم ہوا، لیکن ایک دوسرا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو پھر اس کو دوسرے موقع پر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔